اب میں وہ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جن کا ارتکاب کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہے، کفارہ نہیں، یعنی بدلے میں ایک روزہ ویسا سا رکھنا پڑے گا۔ تو وہ کام جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا انسان کے ذمے قضا ہے، قضا، کفارہ لازم نہیں ہے۔ تو ان میں سے نمبر 1، انسان روزے کی حالت میں دانت یا داڑھ نکلوائے۔ ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی دانت یا داڑھ نکلواتا ہے تو اگر وہ خون حلق میں چلا جائے، خون حلق میں چلا جائے تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر کسی نے داڑھ یا دانت نکلوایا اور خون حلق میں نہیں گیا تو بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انسان کا روزہ بالکل درست ہے، اپنے روزے کو پورا کرے۔ لیکن داڑھ یا دانت نکلوانے سے وہ خون یا وہ اور دوا اندر چلی جائے تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ نمبر 2، انسان ناک میں کوئی دوا ڈال لے، ناک میں دوا کے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا انسان کے ذمہ لازم ہے۔ نمبر 3، کان کا پردہ پھٹا ہو، اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور پردہ پھٹا ہونے کی حالت میں کسی نے کان میں دوا ڈال لی تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی۔ اسی طریقے سے کسی چیز کا حلق سے نیچے اتار لینا، ایسی کوئی چیز جو غذا یا دوا کے طور پہ استعمال نہ ہوتی ہوں، مثلا انسان دھاگا لے لے، لکڑی کوئی منہ میں ڈالی ہوئی ہے، کاغذ ڈالا ہوا ہے، سکہ ڈالا ہوا ہے تو وہ حلق سے نیچے اتر گیا، تو چونکہ یہ چیزیں بطور غذا استعمال نہیں ہوتی ہیں، اگر تو بطور غذا استعمال ہوتی پھر تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی تھا، 60 روزے مسلسل رکھنا پڑتے۔ لیکن وہ چیزیں جو بطور غذا استعمال نہیں ہوتی، انسان نے منہ میں ڈالیں اور حلق سے نیچے اتر گئیں، وہ خود اتری یا انسان سے غلطی سے اس نے خود اتار لی، کسی بھی صورت میں وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس طرح روزے کی قضا کرنی پڑے گی، البتہ کفارہ اس کے ذمے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جان بوجھ کر قے کرنا، ایک ہے قے کا آ جانا، قے کے خود بخود آنے سے تو کوئی حرج نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن قے کرنے سے انسان نے اپنے حلق میں انگلیاں ڈالی، حلق میں انگلیاں ڈال رہا ہے اور وہ خود قے لانے کی کوشش کر رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بوجھل ہو رہی تھی، تو ایسی صورت میں اگر انسان خود بخود قے لے کر آئے تو قے لانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں قے خود بخود جتنی مرضی آ جائے اور جتنی دفعہ مرضی دن میں آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قے لانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے انسان کو روزہ یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں تو روزے کی حالت میں حلق میں پانی چلا جائے، وضو کرنے بیٹھا یاد تھا کہ میں روزے سے ہوں اور وضو کے درمیان جو عادت ہوتی ہے ایسے حلق تک پانی پہنچانے کی، تو کوئی ایسا کر رہا تھا، اب حلق سے پانی نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اس روزے کی صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو روزہ یاد ہے انسان کو، روزے یاد ہونے کی حالت میں حلق سے نیچے کچھ بھی چیز اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں کسی نے غرغرہ کیا، احتلام ہو گیا، غسل کی حاجت پیش آ گئی تو وہ روزے کی حالت میں اس نے غرغرہ کیا اور غرغرہ کرتے وقت حلق سے پانی نیچے چلا گیا تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھیں، انسان جب روزے میں اگر غسل کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو غسل جنابت کرنا ہے، ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے والا غسل کرنا ہے، خواہ وہ عورتیں ہیں یا مرد ہوں، تو روزے کی حالت میں نہ تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈالا جائے گا، نرم ہڈی تک پانی نہیں ڈالا جائے گا، اور اسی طریقے سے نہ ہی انسان غرغرہ کرے گا، جیسے انسان پانی ڈالتا ہے اور خوب اچھے طریقے حلق تک پانی پہنچاتا ہے، لیکن روزہ کی حالت میں ایسا نہیں کرے گا۔ اگر روزہ کی حالت میں کسی نے ناک میں پانی ڈالا اور وہ اوپر چڑھ گیا اور پھر حلق میں آ گیا تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کے ساتھ کفارہ، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر غرغرہ کیا اور پانی حلق میں چلا گیا اور روزہ ٹوٹ جائے گا اور انسان کے ذمے قضا لازم ہے۔ اسی طریقے سے سحری اور افطاری میں غفلت برتنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور انسان پر قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ مثلا سحری میں وقت ختم ہو چکا تھا
اور انسان وقت ختم ہونے کے بعد اذان کے یا سائرن کے انتظار پہ کھاتا رہا، اذان 2 منٹ بعد ہوئی، جیسے اذان ہوئی ان صاحب نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اب وقت دیکھا تو وقت تو ختم ہو چکا تھا۔ تو ایسی صورت میں چونکہ وہ اذان یا سائرن کے چکر میں دیر تک کھاتے رہے تو ان سے غفلت ہوئی، تو روزہ ان کا یہ نہیں ہوا، انہیں اپنا روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں اس روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ افطاری میں وہ کہیں ابھی وقت مکمل نہیں ہوا تھا، افطاری میں وقت باقی تھا، کہیں سائرن بج گیا یا کہیں سے اذان پہلے ہو گئی یا اذان یا سائرن کے انتظار کے بغیر ہی گھڑی خراب تھی، انسان نے روزہ کھول لیا، پتہ چلا بھی تو وقت داخل نہیں ہوا تھا، تو ایسا روزہ انسان کا درست نہیں ہوا۔ اس روزے کی انسان وہ قضا کرے گا، البتہ کفارہ لازم نہیں ہے۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ سے ذکر کر دی۔ اس طریقے سے شدید مجبوری میں روزہ توڑ دینا، انسان نے روزہ رکھ لیا، بھوک بہت زور کی لگ پڑی، پیاس بہت شدت کی لگ پڑی، اور اگر وہ کھائے پیے نہ تو بے ہوش ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں انسان روزہ توڑ دے، یعنی کھا پی لے، تو اس صورت میں کھانے پینے سے جو روزہ توڑا ہے تو ایسے روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ تو یہ وہ صورتیں تھیں جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنے والے پر قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.